السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص، بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہا وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا نام اصل میں راغل ہے، مگر عوام میں آپ اپنے لقب زلیخا سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ ایک مغربی بادشاہ تیموس کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھیں۔ 9 برس کی عمر میں آپ نے خواب میں پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو اسی وقت ان کی دیوانی ہو گئی، ان پر فدا ہو گئیں۔ پھر دوسرے سال خواب میں دیکھا تو حالت مزید خراب ہو گئی، یہاں تک کہ تیسرے سال خواب میں جب یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام شاہ مصر ہیں تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام ہے لہذا شاہ مصر سے شادی کر لی جائے، لہذا حقیقت معلوم ہونے پر بے ہوش ہو گئی۔ پھر آپ کو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ جس ہستی کی آپ تمنا رکھتی ہیں، جس ہستی کی آپ چوائش رکھتی ہیں، اس کے شاہ مصر بننے تک صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھیں۔ مگر آپ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھیں، نہ ابھی تک ایمان لائی تھیں، اس لیے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو صبر نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے آپ کو کئی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے محبت میں اپنا حسن اور مال و دولت قربان کر دیا، 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہر اور موتی نثار کر دیے۔ جب بھی کوئی یہ کہتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے تو وہ اسے بیش قیمت ہار دے دیتے، یہاں تک کہ کچھ باقی نہ رہا۔ مگر بعد میں جب ایمان لے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں تو سوائے عبادت و ریاضت اور توجہ اللہ کے کوئی کام نہ رہا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتے رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کر دیتے ہیں۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھیں تو عرض کرنے لگیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھیں، اب چونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شرکت بھی گوارا نہیں، میری محبت میں آپ کی شرکت بھی گوارا نہیں۔ اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ آپ کے وطن سے اللہ پاک 2 بیٹے پیدا کرے گا جو دونوں نبی ہوں گے، تو حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہا نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنیاد پر سر جھکا دیا۔ یاد رہے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہا توبہ کا اعلان قرآن کریم میں کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا اور قصور کا اقرار توبہ ہی ہے، لہذا حضرت زلیخا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ اور ان کی مقدس بیوی تھیں۔ اللہ پاک نے بھی ان کے قصوروں کا ذکر فرمایا کر ان پر غضب ظاہر نہ فرمایا، کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھی اور توبہ کرنے والا گناہگار بالکل بے گناہ کی طرح ہوتا ہے۔ نیز اپنے مجازی عشق کے لیے معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے کو دلیل بنانا سخت جہالت و حرام ہے، کیونکہ عشق صرف زلیخا ہی کی طرف سے تھا، حضرت یوسف کا دامن اس سے پاک تھا، لہذا حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہرگز بے ادبی سے نہ کیا جائے بلکہ ہر حال میں احترام کا خیال رکھا جائے۔ بہت سے بے باک لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور معاذ اللہ ان کی شان میں بہت سی ایسی بے ادبیاں کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فوراً سچی توبہ کر لینی چاہیے ورنہ بربادی یقینی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کا بھی واقعہ بہت عجیب ہے، جیسا کہ دین و دنیا کی انوکھی باتیں نامی کتاب میں ہیں کہ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخا تنگ دست محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں اپنا معاملہ ذکر کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کرے اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دے، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا
ایسا نہ کیجیے گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے۔ جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہوں نے کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگے، میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے معصیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کی، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمتیں خود کرتی تھیں، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کئی کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی ہے، میرا مال ضائع ہو گیا ہے، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کو یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں اور آپ سے افراثیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈالی۔